بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو سوال ہے اور جو موضوع ہے وہ جدید مناہج سے متعلق ہے، یعنی جدید مناہج وہ فرقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے الگ راستوں پر چلنے والے ہیں۔ سوال کا جو موضوع ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال نمبر 24 ہے ہمارے سامنے۔ بعض جماعتیں جو ہمارے یہاں باہر سے آ گئی ہیں ان کی طرف انتساب، ان کی مدد اور ان کا دفاع کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک دم خالص منہج کا سوال ہے، جدید مناہج سے متعلق، یعنی نئے راستوں سے متعلق۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب وہاں مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے، اور پورا نظام الحمدللہ کتاب و سنت اور سلفی منہج پر قائم ہے۔ وہاں پر کسی اور منہج کی نہ تو گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ کوئی نیا راستہ پیدا کرنا نکالنا درست اور جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض جماعتیں جو ہمارے یہاں باہر سے آ گئی ہیں، باہر سے جو جماعتیں آ گئی، کون سی جماعتیں آئی ہیں سعودی عرب میں باہر سے؟ ایک ہے الاخوان المسلمون اور دوسری ہے فرقہ تبلیغ، جس کو جماعت تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ دو فرقے خاص طور پر، یہ جماعتیں جو ہمارے یہاں باہر سے آ گئی ہیں ان کی طرف نسبت، یعنی الاخوان المسلمون آیا ہے تو ان سے نسبت کر کے اخوانی کوئی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دے، جماعت تبلیغ آئی ہے تو ان کے ساتھ جڑ کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو تبلیغی کہنا شروع کر دے، اور ان کی مدد، اخوانیوں کی مدد کرنا، ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، تبلیغی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ان کا ڈیفینس کرنا، اخوان المسلمون والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں بولے گا، تبلیغی جماعت بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے سوالات اگر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے نہ کیے گئے ہوتے اور آج ہمیں جوابات نہ پڑھتے تو ماحول میں کچھ ایسی کشیدگی ہے کہ شاید ایسے سوالات کرنے کی کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو کھولنے کے بہت سارے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ ملک الحمدللہ یعنی سعودی عرب، اس ملک سے مراد سعودی عرب ایک جماعت ہے، یہ ملک الحمدللہ ایک جماعت یعنی پورا ملک ایک جماعت ہے، یعنی ایک عقیدے پر، ایک سنت پر، ایک سلف کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ پورے ملک کو ایک جماعت کہا شیخ صالح فوزان نے، کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ پورے ملک میں کوئی دوسری فکر موجود نہیں ہے، قرآن سنت سلف امت، قرآن سنت سلف امت، بس اس کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں۔ کوئی ہمارے یہاں کی طرح سے یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت یہ فرقہ، ایسا کوئی معاملہ سرے سے موجود نہیں ہے وہاں پر، آج بھی موجود نہیں ہے، آفیشیلی آج بھی موجود نہیں ہے، لیکن اب باہر کے لوگ جو وہاں سے وہاں آئے ان لوگوں نے آ کر کے بہت سارے لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا، ان کے عقیدے کو، ان کی سوچ کو بگاڑ دیا، اور پھر ان میں کچھ لوگ ان سے نسبت کرنے والے بن گئے، کچھ لوگ ان سے نسبت کرنے والے بن گئے، کوئی اس کا فین ہے، کوئی اس کا دیوانہ ہے، کوئی اس کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اس کا دفاع کر، اس طرح کی صورتحال بن گئی، لیکن آئینی طور پر آج بھی کوئی فرقہ پورے سعودی عرب کے اندر نہیں ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک الحمدللہ ایک جماعت ہے جو توحید و اسلام پر قائم ہے، توحید پر اور اسلام پر قائم ہے، اور مسلم جھنڈے تلے ہے۔ یہ نقطہ خاص، جھنڈا کون سا ہے؟ مسلمان کا جھنڈا ہے، اور مسلمان اپنے اصلی معنی میں کسی فرقے سے جڑا ہوا مسلمان نہیں، وہ مسلمان
جو خالص مسلمان ہے، توحید و سنت اور سلف امت والا مسلمان اور مسلم جھنڈے تلے اس ملک میں امن اور استقرار ہے۔ امن تو جانتے ہیں، استقرار کا مطلب ٹھہراؤ، اتھل پتھل نہیں ہے کہ آج یہ حاکم ہے تو کل دوسرا پارٹی والا آ گیا، کل پرسوں تیسرا پارٹی والا آ گیا، الجھن ہے، بے چینی ہے، قرار نہیں ہے، ملک کو ٹھہراؤ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ملک امن اور استقرار کا ملک ہے اور اس میں بڑی بھلائیاں ہیں، اس ملک میں بڑی بھلائیاں ہیں اور امن و استقرار کا ملک ہے۔ ہم ایک جماعت ہیں، تقسیم قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ سوال کا جواب شروع ہو گیا، سوال کا جواب شروع ہو گیا۔ سوال میں کیا تھا؟ باہر سے کچھ جماعتیں آ گئی ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا اور ان کا دفاع کرنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک جماعت ہے، تقسیم قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دوسری جماعت نئی باہر سے آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ چلا گیا تو تقسیم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اب ملک کے سارے لوگ ایک جماعت نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اخوانی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو تبلیغی ہیں، کچھ لوگ فلاں پارٹی کے، کچھ فلاں پارٹی۔ یہ کیا ہوگا؟ تقسیم ہو جائے گا، بٹ جائے گا۔ تو ہم تقسیم قبول نہیں کر سکتے، ایک جماعت ہے، ایک ہی رہیں گے، تقسیم قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی جماعت آ رہی ہیں فرقے اور ہم اسے نسبت رکھیں تو کیا حکم، مدد کریں تو کیا حکم ہے، اور ان کا دفاع کریں تو کیا حکم ہے، تو ہم کوئی پارٹی، کوئی فرقہ، ہم اس کو یہاں آنے دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ ہم تقسیم ہو جائیں گے اور تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ رہا کئی جماعتوں کا معاملہ تو وہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ ہمارا اپنا یہ ملک دیکھو، جھنڈے دیکھو، مسجدیں دیکھو، مدرسے دیکھو، اسکول ہے نا، اور آگے بڑھو، دیکھو پگڑیاں، دیکھو لباس، دیکھو رہن سہن، دیکھو چلت پھرت، دیکھو دعوت کا آئین کیا ہے، دیکھو دعوت کا مشن کیا ہے، کون کس کی دعوت دیتا ہے، کون کس کی دعوت دیتا ہے، کون کس کو پرائرٹی میں سمجھتا ہے، کون کس چیز کو پیچھے ڈالتا ہے۔ اتنے سارے فرقے ہمارے ملک کے اندر، تو صاحب کہتے ہیں کہ رہا کئی جماعتوں کا معاملہ تو وہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں جہاں حالات درست ہیں، نہ ہی امن و سلامتی قائم ہے، نہ تو حالات درست ہیں اور نہ امن اور سلامتی ہے۔ دیکھ لو، تو یہ چیزیں دوسرے ملکوں کی ہیں جہاں امن استقرار نہیں، یہاں پر امن استقرار۔ امن استقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ استقرار کا مطلب ایک حاکم ہے اور اس حاکم پر سب متفق ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں کہ کوئی دوسرا کرسی گرا دے گا تو خود آ جائے گا، پھر وہ آ جائے گا تو اس کی کرسی کھینچے گا۔ یہ اتھل پتھل نہیں ہے بلکہ استقرار ہے۔ تو جب یہاں پر استقرار ہے تو پھر یہ تقسیم کا کوئی یہاں پر گزر نہیں ہے۔ یہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر حالات درست ہیں، نہ امن اور سلامتی ہے۔ لیکن ہمارا ملک الحمدللہ اس اعتبار سے دیگر ممالک سے مختلف ہے کہ اللہ نے اسے دعوت توحید، زوال شرک اور امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دور سے آج تک تحکیم شریعت پر قائم اسلامی حکومت کی توفیق ارزانی عطا فرمائی ہے، فالحمدللہ۔ یعنی ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس ملک میں مسلمانوں کا اسلامی نظام نافذ ہے۔ یہ ہمارے ملک کی امتیازی خصوصیت ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا، کفر و شرک کا خاتمہ کیا، بدعت کا خاتمہ کیا، نفس پرستی کا خاتمہ کیا، اور اللہ کی توحید اور نبی کی سنت پر ایک ملک کو تشکیل دیا، ملک کا نظام قائم کیا۔ وہاں سے لے کر آج تک تحکیم شریعت، یعنی شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کو فیصل بنانا، شریعت کا نظام چلانا، اور کیا کرنا؟ زوال شرک، یعنی شرک کا خاتمہ کرنا، یہ اس ملک کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ ملک ہر اعتبار سے مکمل ہے،
ہر اعتبار سے مکمل، یعنی یہاں گناہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں برے لوگ نہیں ہیں، یہاں کمیاں نہیں ہیں، کوتاہیاں نہیں ہیں، نماز میں سستی کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا، فلمیں دیکھنے والے نہیں ہیں، بعض شراب پینے والے نہیں ہیں، بعض زناکاری کرنے والے نہیں، ایسا بالکل ہے، ایسا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر اعتبار سے مکمل ہے، لیکن عقیدے اور منہج کے اعتبار سے مکمل ہے۔ عقیدے اور منہج کے اعتبار سے کیا ہے؟ مکمل ہے۔ انسانی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو عقیدہ اور منہج قانونی طور پر، دستوری طور پر اس ملک میں فالو کیا جائے گا وہ مکمل ہے۔ اب اس میں تبدیلی کر کے تبلیغی لاؤ، اخوانی لاؤ، مودودی لاؤ، رافضی لاؤ، شیعہ لاؤ، خارجی لاؤ، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ معنی شیخ کے کہنے کا، کیونکہ اپنے یہاں کمیاں ہیں اس کا انکار نہیں ہے، اقرار ہے کہ اپنے یہاں کمیاں ہیں، لیکن جو منہج اور جو عقیدہ ان کا آئین ہے اس ملک کا وہ بالکل سلامت ہے، کیونکہ قرآن و سنت، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا دین سلامت ہے، معصوم ہے، اللہ کی شریعت معصوم ہے، منہج معصوم ہے۔ منہج کیا ہے؟ معصوم ہے، منہج میں کوئی کمی نہیں اور اس سے کوئی گڑبڑی ہو نہیں سکتی، کیونکہ منہج قرآن کا، سنت کا، صحابہ سے لیا گیا منہج، اس لیے اس میں کبھی کوئی غلطی، اس میں کوئی معصوم ہونے کے، غیر معصوم کا یعنی کیا مطلب؟ گنہگار ہونے کا، برا ہونے کا، غلط کار ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، محفوظ ہے۔ انسانوں میں کمیاں ہیں، کوئی فالو کر رہا ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ملک ہر اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ ملک بدستور خیر و بھلائی پر قائم ہے۔ بدستور یعنی مسلسل، ابھی بھی خیر و بھلائی پر قائم ہے۔ اس ملک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اسلامی حدود کا نفاذ ہے۔ اس ملک میں بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، اور حدود قائم کیے جاتے ہیں۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا کرنے والے شادی شدہ پتھر سے مار کے رجم کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ زنا کرے کوڑے مارے جاتے ہیں، ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تہمت لگانے کی سزا، اور قتل کرنے والے کی سزا قتل۔ ایسے ہی حدود نافذ کیے جاتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اور کیا فرمایا نیز اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ لیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ عدالت ہے، جگہ جگہ قاضی ہے، جگہ جگہ محاکم بنے ہوئی، محکمے جس کو عدلیہ کہا جاتا ہے، عدلیہ قائم ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا قاضی کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، یہ سب وہاں پر قائم ہے۔ کہتے ہیں شرعی عدالتیں قائم ہیں۔ سعودی عرب میں کیا، ہمارے ملک میں شرعی عدالتیں قائم ہیں، الحمدللہ شرعی عدالتیں قائم ہیں۔ شریعت الہی کے مطابق فرائض اور میراث کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کا خاص ذکر کیا ہے شیخ صالح فوزان نے۔ آج دیکھو ہمارے ملکوں کا کیا حال ہے، کوئی دینا نہیں چاہتا الا من رحم اللہ۔ عام طور پر لوگ میراث میں حقداروں کا حق غصب کرنے میں میرے بھائی معروف ہیں، عام طور پر الا ماشاء اللہ، اور عام طور پر لوگ حقداروں کو حق نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی دبانا چاہتا ہے، ہر آدمی مار لینا چاہتا ہے، غبن کرنا چاہتا ہے۔ عورتوں کا حق تو مارا جانا عام سی بات ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ حالت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرائض و میراث کی تقسیم کی جاتی، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہوتی ہے، کسی کی دخل اندازی نہیں کہ حاکم بولے ایسا نہیں ایسا کر دو، بادشاہ بولے ایسا نہیں ایسا کر دو، کسی کی دخل اندازی نہیں۔ وہ جس کا کام ہے قاضیوں کا، وہ کام کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ برخلاف دیگر ممالک کے، دوسرے ملکوں میں الگ ہے، کوئی پیسہ دے دے تو قانون بدل جاتا ہے، کوئی مال خرچ کر دے تو فیصلے بدل جاتے ہیں، کوئی رسوخ والا ہے، پاور والا ہے تو فائدے کو اپنے حق سے ہٹا کر دوسروں کی طرف کر دیتا ہے۔ اپنے فائدے کے حق کا مسئلہ ہو تو دوسروں کے حق میں اس فائدے کو جانے سے روک کر وہ فائدہ خود حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دیگر ممالک کے اندر ایسا چلتا ہے۔ کہتے ہیں بہرکیف ہم اس ملک میں ایک جماعت ہیں، مذہب سلف کے خلاف کئی جماعتیں اور دیگر مذاہب قبول نہیں کر سکتے۔ تو باہر کی جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعتیں اور مذاہب ہماری اجتماعیت کو پارا پارا اور ہماری چادر وحدت کو تار تار کر دیں گی۔
اجتماعیت کو کیا کریں گی؟ پارا پارا کر دیں گی، اور ہماری چادر وحدت کو تار تار کر دیں گی، ہمارے نوجوانوں کے افکار کو مسموم کر دیں گی، یعنی زہر گھول دیں گی۔ ہمارے نوجوانوں کے افکار میں کیا کریں گی؟ زہر ملا دیں گی یہ جماعتیں۔ نیز ہمارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دیں گی، ہمارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دیں گی، یعنی ہم محبت سے رہتے ہیں ایک عقیدے پر، اگر دوسرے یہ فرقے ہمارے بیچ میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ محبت اور عداوت، محبت ختم ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے، حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں ہمارے درمیان گھسپیٹ کریں گی تو وحدت عقیدہ، وہ منہج کی یہ نعمت جس میں ہم جی رہے ہیں، زائل ہو جائے گی۔ عقیدہ ایک ہے سعودی عرب کا، منہج ایک ہے۔ تبلیغی فرقے اگر آئے گا تو عقیدے اور منہج کے بگاڑ ہے ان کے یہاں، عقیدے اور منہج کا بگاڑ ہے۔ ہوگا کیا؟ ہم جو منہج اور عقیدہ ایک ہے، یہ نعمت ہم سے چھین جائے گی۔ کچھ لوگ ان کے طرف چلے جائیں گے، کچھ لوگ تبلیغی جماعت کا عقیدہ منہج رکھیں گے، اخوانی آئیں گے، لوگ اخوانیوں کا عقیدہ منہج اپنانے والے ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس عقیدے اور منہج کی نعمت میں ہم جی رہے ہیں، یہ نعمت کیا ہو جائے گی؟ چھین جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ ہم یہ جماعتیں نہیں چاہتے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہمیں یہ جماعتیں نہیں چاہیے، ان میں جو کچھ بھلائی ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ جماعتوں میں کوئی بھلائی ہے نہیں، جو بھی بھلائی ہوگی اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس وہ بھی ہے اور اس سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں جماعت میں کچھ بہت بھلائی ہے، بڑا کام ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھلائی ہمارے پاس موجود ہے جو دوسرے فرقوں کے اندر ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید بھی بہت ساری بھلائیاں ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان میں جو شر و برائی ہے اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان فرقوں میں جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچائیں، ہم پر واجب کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تبلیغی کو بتایا جائے کہ بھائی، میرے بھائی، آپ جماعت تبلیغ میں ہیں، آپ غور کیجئے کہ عقیدے کا کتنا بگاڑ موجود ہے آپ کی کتاب کے اندر، منہج کا کتنا بگاڑ موجود ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بے سر پیر کی ہیں اور آپ سب فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت اطمینان سے اپنے بھائیوں کو اگر موقع ملے تو بتلانے کی، سمجھانے کی ضرورت۔ اخوانی کو بتلائے، کوئی اخوانیت کی طرف جا رہا ہے تو بتائیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اس کے بانی کا، اس کے علماء کا، ان کی کتابوں میں کیا کچھ ہے اور ان کا رویہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ہم سب کو بتانا چاہیے۔ بہرحال ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچائیں۔ خیر، یہ ہو گیا شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا وہ جواب جو شیخ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اس جواب کے اوپر شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ ہے، دو حاشیہ، مطلب ایک دو حاشیے، تین حاشیے ہیں، اور بڑے ہی عظیم الشان ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ہم یہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، انشاءاللہ اس کو مختصر پڑھ کر کے، مختصر جواب ہے اس کا، پڑھ کر کے یہ آج کا سیشن مکمل ہوگا۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اب یہ جو شیخ نے کہا ہے نا سوال کے جواب دیتے ہوئے کہ یہ جو باہر کے فرقے ہمارے بیچ میں آئیں گے تو ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا، ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا، ہمارے نوجوانوں کے افکار کو مسموم کر دیں گی، یعنی ان کے فکر میں زہر گھول دیں گی، نیز ہمارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دیں گی۔ کون پیدا کر دے گا؟ یہ جو آنے والی باہر کی جماعتیں ہیں، تبلیغی ہے، اخوانی ہے، رافضی ہے، تکفیری، کوئی بھی ہے۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ جمال کہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ نوجوانوں کے افکار و نظریات ان بدعتی فرقوں، تباہ کن مذاہب اور گھناؤنی فرقہ واریت اور دھڑ بندی کے اسباب سے مسموم ہو چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہی نہیں، شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے افکار بگڑ جائیں گے، ہمارے نوجوانوں کے افکار مسموم ہو چکے ہیں، اس میں زہر ڈالا جا چکا ہے۔ کتنے تو سعودی عرب کے ہیں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کتنے سعودی ہیں جو اخوانیت کی راہ پر چل رہے ہیں، کتنے سعودی ہیں جو رافضیت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کتنے سعودی ایسے بھی ہیں جو صوفیت کی راہ پر یہ بہک گئے، گمراہ کر دیا ان کو لوگوں نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جماعتیں فرقے اگر نہ آئے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔
یہ نوبت نہیں آتی. ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے لیکن یہ فکر بہرحال بدل گئی ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ بات تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اختلافات اور فرقے بن چکے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سارے نوجوانوں کے درمیان ایسی واضح دشمنی قائم ہو گئی ہے جس میں نہ کوئی دو لوگ اختلاف کر سکتے ہیں نہ دو بکریاں سینگ آزمائی کر سکتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے نوجوانوں میں اختلاف ہو رہا ہے. واقعی ہمارے نوجوانوں میں اختلاف، سعودی عرب کی بات چل رہی ہے، وہاں ہمارے نوجوانوں میں اختلاف ہو رہا ہے. کوئی اس کا ماننے والا بن رہا ہے، کوئی اس کا ماننے والا بن رہا ہے، کوئی اس کی فکر سے متاثر ہے، کوئی اس کی فکر سے متاثر ہے، نئے مناہج اور نئے فرقوں سے. تو کہتے ہیں ایسی واضح دشمنی قائم ہو گئی ہے جس میں کوئی دو لوگ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں اور دو بکریاں سینگ آزمائی بھی نہیں کر سکتے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. 100% ان نئے فرقوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کر دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بلکہ ایک گھر میں سگے بھائیوں کے درمیان عداوت و دشمنی موجود ہے. دونوں سلفی تھے، ایک اخوانی ہو گیا. دونوں سلفی تھے، ایک تبلیغی ہو گیا. دونوں سلفی تھے، ایک رافضی ہو گیا. دونوں سلفی تھے، ایک خارجی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب جب ایک الگ ہو گیا ایک الگ ہو گیا تو اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اختلاف تو ہوگا ہی. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے گھر میں سگے بھائیوں کے درمیان بھی عداوت و دشمنی موجود ہے. بئی طور یعنی اس طور پر کہ یہ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ایک کیا کرتا ہے بھائی؟ ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتا ہے. آپ اگر میرے ساتھ میں ہیں تو آپ سے دوستی ہے، اگر آپ میرے ساتھ میں نہیں ہیں تو آپ سے دشمنی. ایسا کرتے ہیں. اچھا، اور وہ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھتا ہے. یعنی میں جس فرقے پر ہوں میں اسی بنیاد پر آپ سے دوستی رکھوں گا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو دوستی نہیں ہے، دشمنی. اور آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے موافق رہا تو آپ میرے دوست ہیں ورنہ آپ میرے دشمن ہیں. دونوں طرف سے معاملہ چل رہا ہے. تو یہ بہت برا مسئلہ ہے کہ آدمی اپنی ذات، اپنی فکر، اپنی طرف سے نکالی ہوئی بدعت پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل دشمنی دوستی کا معیار ایمان اور تقوی ہے. ایمان اور تقوی، عمل صالح، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی بنیاد پر دوستی دشمنی ہونی چاہیے. اگر ایمان درست ہے، تقوی شعاری ہے، منہج صحیح ہے، سنت اور صحابہ کا راستہ ہے تو ایسی صورت میں دوستی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بقدر کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی. یہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ نسبتوں اور گمراہ کن خواہشات کے نتیجے میں خود دعات کے مابین بھی دشمنی پیدا ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ فرقہ وارانہ نسبتوں اور گمراہ کن خواہشات کے نتیجے میں، یعنی کیا مطلب؟ وہ ہے کہ عوام تو عوام، بہت سارے علماء میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. بہت سارے علماء میں بھی اختلاف ہو گیا ہے کیونکہ اب کوئی عالم کسی سے نسبت رکھنے لگا، کوئی عالم کسی سے نسبت رکھتا ہے، ادھر ادھر لوگ بہک رہے. تو عوام میں نہیں بلکہ علماء میں بھی اس سلسلے میں اختلاف ہو رہا ہے، دشمنی پیدا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے. آپ نے کیا خوب کہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہتے ہیں یہ بدعت فرقہ بندی سے بہت اچھی طرح سے دیکھیں. کیا کہا؟ بدعت جو ہے نا، بدعت یہ فرقہ بندی سے ایسے ہی ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. بدعت فرقہ بندی سے ایسے ہی جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے جیسے سنت اتحاد و اجتماعیت سے وابستہ ہے. جہاں بدعت ہے وہاں اختلاف ضروری ہے، جہاں سنت ہے وہاں اتحاد ضروری ہے. الٹیمیٹ سنت ہے تو اتحاد ہوگا ہی، اور سنت نہیں ہے، بدعت ہے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بدعت جو ہے فرقہ بندی سے جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ملی ہوئی ہے جیسے سنت اتحاد و اجتماعیت سے وابستہ ہے. اسی بنا پر، اور کہتے ہیں اسی بنا پر جیسے اہل سنت کہا جاتا ہے ویسے ہی اہل بدعت و فرقہ واریت کہا جاتا ہے. دونوں نام معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ دونوں نام معلوم ہے. اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور اہل بدعت و فرقہ بندی کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کہا شیخ نے
کہا بدعت فرقہ بندی سے جڑی ہوئی ہے، یعنی جہاں بدعت ہے وہاں فرقہ ہے، جہاں فرقہ بندی ہے وہاں بدعت ہے۔ اس کے لیے اب کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، دیکھا آپ نے، تو سنت ہے تو جماعت کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور آگے کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بدعت و فرقہ واریت، یعنی بدعتی ہے تو اس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی، فرقہ بندی والا کام وہاں پر پایا جاتا ہے۔ سنت اجتماعیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بدعت فرقہ بندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا حاشیہ۔ شیخ نے یہ بات سمجھائی کہ واقعی جو شیخ صالح فوزان نے کہا نا کہ ہمارے اندر بہت کچھ گمراہیاں لوگوں نے، باہر کی فرقوں نے پھیلا دی ہیں، تو شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حاشیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ جب یہ جماعتیں ہمارے درمیان گھسپیٹ کریں گی، یعنی کیا مطلب؟ یہ جماعتیں باہر سے آئیں گی اور ہمارے اندر کیا ہوں گی؟ گھسیں گی، سعودی عرب کے اندر رہیں گی اور اپنا انٹروڈکشن کرائیں گی، لوگوں کو گمراہ کریں گی، لوگوں کو سمجھائے بجھائیں گی اور اپنی طرف کھینچیں گی یہ جماعتیں اور یہ فرقے۔ یہ بات شیخ کہہ رہے ہیں جب یہ گھسپیٹ کریں گی، کہتے ہیں رہے موجودہ دور کے یہ فرقہ وارانہ گروہ، جب کیا کریں گے بھائی؟ کیا کہا؟ کہا کہ جب یہ جماعتیں ہمارے درمیان گھسیں گی۔ اب یہ سعودی عرب میں باہر سے گھسنے والی جماعتیں کون سی ہیں؟ سعودی عرب میں باہر سے آ کر کے گھسنے والی جماعتیں کون سی، فرقے کون سے ہیں؟ 4-5 نام شیخ نے یہاں پر لیا ہے۔ کہتے ہیں تبلیغی جماعت، ایک جماعت کون سی سعودی عرب میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، تبلیغی جماعت۔ الاخوان المسلمون، یہ بھی آ گئے۔ الفرقہ قطبیہ، سید قطب کے فالوورز، سید قطب محمد قطب کے فالوورز والی جماعت۔ اور فرقہ قطبیہ سروریہ، ایک فرقہ قطبیہ ہے سید قطب والا، اور ایک فرقہ قطبیہ سروریہ۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ جو فرقہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سلفی اور خالص منہج کو اور ایسے ہی خوارج کے منہج کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں قطبیہ سروریہ۔ تو سروریہ یہ محمد سرور بن نائف زین العابدین، اس شخص کی طرف نسبت کرتے ہی فرقوں کو کیا کہتے ہیں؟ سروریہ۔ اس کا کیا کام تھا؟ سنت اور بدعت کو قریب کرنا، سنت اور بدعت کو قریب کرنا، سنت پرست اور بدعت والے علماء، سنت والے علماء اور بدعت والے جو علماء ہیں، ان علماء کے درمیان تال میل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے جہاں جہاں اداروں میں یہ محمد سرور نائف زین العابدین نے پڑھایا سعودی عرب کے اندر، وہاں یہ سوچ لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک ہے، صاحب کہتے ہیں اور فرقہ حدادیہ کو بھی نہ بھولیں، فرقہ حدادیہ کو بھی نہ بھولیں بھائی، یہ بھی ایک فرقہ ہے اور اس کا کام کیا ہے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فرقہ حدادیہ کو بھی نہ بھولیں، ان قریب اس کے بارے میں بات آئے گی وغیرہ۔ تو یہ ہمارے درمیان باہر سے آئے ہوئے فرقے ہیں۔ شیخ جمال نے گنوا دیے کہ ہمارے ملک سعودی عرب میں جو ایک جماعت ایک ولی امر کے تابع ہے، اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے، اور وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ پیدا اختلاف ہوا ہے ان فرقوں کے آنے سے، تبلیغی، اخوانی، قطبی اور قطبی سروری، حدادی، ان فرقوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان باہر سے آئے ہوئے فرقے ہیں، عقیدہ و منہج سے نسبت رکھنے والے سلفی دعات جو حدیث رسول کے خوگر ہیں، ان کو چاہیے بلکہ ان پر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج کے مخالف ان نومولود فرقوں کے مقابل ڈٹ جائیں۔ شیخ جمال بن فرحان حفظہ اللہ اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج کے مخالف ان نومولود فرقوں کے مقابل ڈٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، سلفی منہج کے خلاف ان فرقوں سے ڈٹ جائیں، انہیں اپنے منہج کو یوں ہی کشادگی سے پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ سنو غور سے، شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں اپنے منہج کو یوں ہی کشادگی سے پھیلانے کی اجازت نہ دیں، بلکہ ان کا عرص حیات تنگ کرنا اور جڑ کاٹ دینا واجب ہے۔
آج کی دعوت کا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ آج کی دعوت کا حال یہ ہے کہ اس کے بالکل برخلاف، اس کے بالکل برخلاف آج کی دعوت کا عالم یہ ہے کہ چاہتے ہیں سب کہ بھئی اپنا اپنا کام کرو، کوئی کسی پر اٹیک نہ کرے، کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ فکر بن گئی ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے، کسی کے خلاف رد کی کوئی بات نہ کرے۔ اسی بات کو شیخ کہہ رہے ہیں صاف صاف کشادگی سے پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنا پھیلائیے، آپ دوسروں کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے فرقوں کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت؟ وہی بات شیخ کہہ رہے ہیں کہ کشادگی سے انہیں اپنی بدعت پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ تو ہم کو روک تھام کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ ہمیں روک تھام کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ دیکھو یہ بدعت ہے یار۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں لوگ، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، کرنے دو، آپ اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کی بدعتیں عوام کے اندر پھیلنے نہ پائیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بئی طور کے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کے دلائل سے آراستہ علم شرعی کو عام کیا جائے۔ کیسے فرقہ بندی ختم ہوگی بھائی؟ سچا علم عام کرنا ہوگا، سچا والا علم، وہ علم عام کرنا ہوگا جو قرآن سنت اور صحابہ کی سیرت کا علم ہے، اس علم کو عام کرنا ہوگا۔ اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جائے، جسے ان فرقوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک جملے میں شیخ نے کہہ دیا، ان فرقوں نے توحید کی دعوت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں، پہلی بار نہیں، دروس میں، خطابات میں، عوامی یا خطبہ جمعہ میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ کیا اس کی وضاحت یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ ان کی تعلیم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کے دلائل سے آراستہ علم شرعی کو عام کیا جائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے، جسے ان فرقوں نے نظر انداز کر دیا۔ اکثر یہ بات کہتے ہیں کسی فرقے کے ہاں آپ کو توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی، کسی بھی فرقے کے ہاں آپ کو توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی۔ اکثر لوگوں کے ہاں تو توحید کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں توحید کا نام لیتے بھی ہیں، تو وہ توحید کون سی توحید؟ الوہیت والی توحید نہیں، بلکہ ربوبیت والی توحید، حاکمیت والی توحید، صوفیت والی توحید، وحدت الوجود والی توحید، وحدت الشہود والی توحید، ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنے والی توحید، ٹھیک ہے؟ اسراریت والی توحید، کس کی توحید؟ اسراریت والی توحید۔ ہاں، یہ توحید بھی، یہ بھی نام لینا ضروری ہے کہ اس دور میں اس توحید کا علمبردار کون ہے؟ یہ اسرار، ڈاکٹر اسرار، اس شخص نے بھی وحدت الوجود کو اصل توحید قرار دیا۔ بار بار یہ بات ہوئی، والاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تفسیر اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود سے ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے هو الاول، اکیلا ہے نا، اول پہلا ہے، وہ اکیلا ہے، پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا کے دوران، اللہم انت الاول، اللہ تو اکیلا ہے، تو پہلا ہے، فلیس قبلک شیء، اس لیے تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور وحدانیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے۔ جب سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ کے سوا کوئی باقی بچے گا؟ اللہ کب سے ہے؟ اللہ ہی جانتا کب سے، اول سے ہے،
کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ تو وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہو الظاہر، وہی ظاہر ہے، وہی نمایاں ہے، وہی کھلا ہوا ہے، وہو الباطن، اور وہی پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آنکھ سے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام، قرآن، سنت سے ہم نے اس عقیدے کو جانا ہے کہ نہیں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، اس کے نیچے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، چھپی ہوئی چیز۔ بہرحال کیا کہا صاف طور پر کہ ان فرقوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور خود کو اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی سیاست اور برانگیختگی میں مشغول کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت عام مسئلہ ہے سارے فرقوں کے ہاں، سوائے اللہ سلفیون اور اہل الحدیث، ان کے سوا کسی کے یہاں توحید کی تعلیم پر اہتمام نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، ان فرقوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور کون سے کام پہ لگ گئے ہیں؟ سیاست کے کام پر لگ گئے ہیں، پولیٹکس کی باتیں کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بھڑکانا، اکسانا، اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ بعض فرقوں کو لوگوں کو گناہ و معاصی سے نکال کر مسجد میں داخل کرنے اور انہیں قبروں کو چومنے اور اس کے گھر طواف کرنے اور ان میں مدفون لوگوں سے فریاد کرنے وغیرہ شرکیہ عقائد پر باقی رکھنے کی فکر دامن گیر ہے۔ یہ کون سا بھائی ہو گیا نا؟ بات کس کی آ گئی؟ پہلے بات آ گئی کس کی؟ اخوانیوں کی بات آ گئی۔ اس پر اب یہ بات کہاں آ رہی ہے؟ یہ بات آ رہی قبر پرستوں کی، اولیاء پرستوں کی، بزرگ پرستوں کی۔ یہ ان کی بات چل رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گناہ و معاصی سے نکال کر مسجد میں داخل کرنے، انہیں قبروں کو چومنے، اس کے گھر طواف کرنے اور ان میں مدفون لوگوں سے فریاد کرنے وغیرہ شرکیہ عقائد پر باقی رکھنے کی فکر لگی۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہی کرتے رہیں، سب کے سب۔ بھئی اخوانی کیا کرتے ہیں؟ مودودی فرقے کے لوگ، جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہی کہتے ہیں کہ سب کو اپنے اپنے عقیدے پر رہنے دو، قبر پرست کو قبر کی پوجا کرنے دو، چلے لگانے والے بھائیوں کو چلہ لگانے دو، سب کو، کوئی کسی کو نہ روکے، کوئی کسی کو نہ روکے، اپنا اپنا کام کرتے رہو، اپنا عقیدہ، اپنا منہج نہیں چھوڑنا ہے۔ ان سب کے ساتھ آؤ، مل کر کے حکومت بنا لیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے ان کا مقصد، صاف صاف کہتے ہیں، صاف صاف۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا مقصد عقدی اختلافات سے سمجھوتا کرتے ہوئے اتحاد باہم کرنا ہے۔ عقیدے کے اختلاف کو نظر انداز کر کے اتحاد باہم کیسے ہو سکتا ہے؟ بھیڑ ہو سکتی ہے، کہیں بھیڑ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، اتحاد نہیں ہو سکتا سب کو اپنے اپنے عقیدے پر چلنے کی اجازت کے ساتھ، کہ بھائی جاؤ، کوئی کسی پر اختلاف نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے اور سب مل کر کے آ کر کے کیا کریں؟ ایک حکومت اور ایک نظام قائم کر دیں۔ اچھا، اتحاد اس کو کہتے ہیں، وہ اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ مشرک رہے، بدعتی رہے، فاسق رہے، عیسائی کوئی بھی رہے، ہر ایک اپنے عقیدے پر رہے اور آؤ سب کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں۔ یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا، اخوانیوں کا اتحاد ہے، اسی معنی میں وہ اتحاد لیتے ہیں۔ ہم نے آپ نے پڑھا ہوا اتحاد کا معنی ہوتا ہے سب کا ایک اللہ کی توحید پر جمنا، سب کا ایک نبی علیہ السلام کی سنت پر جمنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فہم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل میں، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے سوچ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی صف میں، کن کی صف میں؟ یہی لوگ جن کی بات چل رہی ہے، اخوانیوں کی یہ بات اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ چیک کریں کہ ان کی صفوں میں آپ کو ایک عقیدے والا نہیں ملے گا، نہ جانے کتنے عقیدے، ایک منہج والا نہیں ملے گا، نہ جانے کتنے منہج۔ شیخ صاف کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی صف میں قبر پرست، خارجی،
معتزلی، جہمی اور شیعہ رافضی سب ہوتے ہیں، ان کا منہج محض بھیڑ اکٹھا کرنا اور عوام کی بہت بڑی تعداد جمع کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ واضح کر دیا کہ نہیں اخوانیوں کا اور مولانا مودودی کی جماعت کے لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ یاد رکھیں کیا نظریہ ہے کہ سب رہیں، قبر پرست، خارجی، معتزلی، جہمی، شیعہ، رافضی سب رہیں، کوئی بات نہیں۔ ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ ان کا منہج صرف اور صرف یہ ہے کہ بھیڑ اکٹھا ہو جائے اور عوام کی بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے، بس ان کا قاعدہ یہ ہے۔ اور یہ قاعدہ اخوانیوں کا بڑا مشہور قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ صرف اخوانیوں کا نہیں بلکہ اخوانیوں کے فاؤنڈر اور بانی حسن البنا کا قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ باطل ہے۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیا ہے بھائی قاعدہ؟ قاعدہ یہ کہ جس پر ہم متفق ہوں گے ایک ساتھ مل کر نافذ کریں گے۔ بھئی آؤ حکومت بناتے ہیں، اب مسئلہ ہم الگ ہیں آپ الگ ہیں، تو کیسے بنے گا؟ تو اب بہت کچھ اتفاق ہے اور بہت کچھ اختلاف ہے، تو جتنا اتحاد ہے اتنے کو کیا کر لیں گے؟ کیا صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جتنے میں ہم متفق ہوں گے، جس پر ہم متفق ہوں گے ایک ساتھ مل کر کے کام کریں گے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ بھی وہی عقیدہ، میرا بھی وہی عقیدہ، آپ کی وہی سوچ، میری، جہاں تک میرا اور آپ کا سیم ہے، جہاں تک ہمارا اور آپ کا سیم ہے اس میں تو ہم ایک ہیں، متحد ہیں، متفق ہیں، ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جہاں پر میرے بھائیوں، جہاں پر کیا ہے، بہت صاف صاف کہہ رہے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، قاعدہ کہاں گیا؟ جس پر ہم متفق ہوں گے ایک ساتھ مل کر نافذ کریں گے، اور جس میں ہمارا اختلاف ہوگا اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ بڑا خطرناک قاعدہ ہے۔ اللہ اکبر، پوری دین کی بنیادیں ہل گئیں۔ آپ کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے، کچھ میچ ہوتا ہے اور کچھ الگ ہے۔ جو میچ ہوتا ہے اس میں ہم ایک ہیں، اور جو میچ نہیں ہوتا، آپ کا الگ ہے ہمارا الگ ہے، تو آپ مجھے معذور سمجھ لو، میں آپ کو معذور سمجھ لیتا ہوں، اختلاف ختم، حکومت بناؤ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا اور واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، نبی کی سنت ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے، فرائض ہے، روزہ ہے، یہ آپ بھی کہتے ہیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف آپ کو بہت غصہ ہے، آپ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعوں کے یہاں حضرت علی کو چھوڑ کر سب، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان صحابہ کرام کے پر الزام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان صحابہ سے نے غلط کیا ہے، اور آپ بدزبانی کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں، صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں بولنا، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعدیل کے ذریعے، نہیں اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی، اور آپ صبح شام کھولتے ہیں۔ تو اب جتنے میں اتفاق تھا اتنا تو ٹھیک تھا، یہاں اختلاف ہے، آپ صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے کے قائل ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں زبان بند کرنے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے معذور سمجھ لیں، میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، اور میں آپ کو معذور مان لوں کیونکہ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک صحابہ کی توہین کرنے کا قائل ہے، ایک صحابہ کی تکریم کرنے کو واجب سمجھتا ہے، میں واجب سمجھتا ہوں، آپ مجھے معذور سمجھ لیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحابہ کرام کی کمیاں بیان کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، میں اس میں آپ کو معذور سمجھ لوں، چلو بھائی جانے دو، آپ کہیں چلو بھائی جانے دو، میں کہوں چلو بھائی جانے دو، رہنے دو، جو ہمارا آپ کا تال میل بنتا ہے اسی بنیاد پر اور اکٹھا ہو جاؤ۔ میں توحید کا ہوں، فلاں شرک کا ہے، آپ مجھے معذور سمجھ لیں، میں آپ کو معذور سمجھ لوں، اختلاف ختم ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہو جائے گا؟ آپ کے ہاں بدعت ہے اور میں بدعت کا بالکل قائل نہیں ہوں، حکومت بنانے کے لیے ایک ہونا پڑے گا بھائی، کیسے ایک ہوں گے؟ ایسے ایک ہوں گے کہ جہاں تک ہمارا آپ کا سیم ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر الگ ہے، آپ بدعت اور ہم سنت،
تو آپ بدعت والے ہیں، آپ سنت والے کو معذور سمجھ لیں، چھوڑ دیں، جانے دیں، اور میں سنت والا بدعت والے کو چھوڑ دوں، جانے دوں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اختلاف تھا، آدھا تو اتفاق ہے اور آدھا اختلاف تھا، تو اختلاف میں ایک دوسرے کو معذور سمجھ لو، تو جھگڑا ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا؟ سب تو ختم ہو گیا، لیکن دین کہاں گیا؟ دین کہاں گیا؟ عقیدہ کہاں گیا؟ سنت کہاں گئی؟ نبی کے صحابہ کا طریقہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گالی دینے والے ہیں صحابہ کو، اور ہم برداشت کر لیں تاکہ سیاست تو ہماری چمک جائے، حکومت تو ہماری قائم ہو جائے۔ اب میں بولوں گا نہیں آپ کو بدلنا پڑے گا، تو آپ بولیں گے میں نہیں بدلوں گا۔ آپ مجھے کہیں گے آپ ہی بدل جاؤ، میں کہوں گا میں کیسے بدل جاؤں گا، میں بھی نہیں بدلوں گا۔ تو بتاؤ تال میل کیسے بیٹھے گا، پھر حکومت بنے گی کیسے؟ اس لیے خلاصہ کیا ہے؟ عقیدے کا اختلاف کنارے رکھو، منہج کا اختلاف کنارے رکھو، اور ایک بن کر کے حکومت پہلے قائم کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان انداز میں ہم نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے قاعدے کی شرح، یہ بھی مجبوری ہوتی، کبھی کبھی باطل قاعدے کی شرح کرنی پڑتی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کی بطلان اس میں ہے کیا، ورنہ اس کا باطل سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی بھی کہے گا تو اچھی بات بول رہے ہیں، کوئی بھی اس قاعدے کو سنے گا، ایک بار اردو میں اور سن لیں، جس پر ہم متفق ہوں، یعنی ہم آپ متفق ہوں گے، جس پر ہم آپ متفق ہوں گے، ایک ساتھ مل کر نافذ کریں گے، اور جس میں ہمارا اختلاف ہوگا اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ آپ ہمیں معذور سمجھ لو، جانے دو، اور ہم آپ کو معذور سمجھ لیں، چلو جانے دیں۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ ایک عام آدمی جب سنے گا نا، بولے گا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، یہ تو بہت پیاری بات ہے امت کے حق میں۔ اتحاد کرنے کے لیے اس سے اچھا فارمولہ کچھ بھی نہیں کہ جس میں آپ کا ہمارا اتفاق ہے وہ تو چلو اس کو وہ قانون لگاؤ، اور جس میں ہمارا آپ کا اختلاف ہے اسے چھوڑ دو، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا؟ لیکن لوگ کیا سمجھیں گے؟ اچھی بات ہے، اتحاد کی بات کر رہا ہے، نظر انداز نہیں کریں گے، آپ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے، میں آپ کو نظر انداز نہیں کروں گا، تو پھر کیسے اتحاد پیدا ہوگا؟ تو کان کھول کر کے سن لو، عقیدے اور منہج میں کوئی کسی کو معذور سمجھے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کو معذور کیسے سمجھ لیا جائے کہ مشرک ہے شرک کرنے دو، بدعتی ہے بدعت کرنے دو، رافضی ہے رافضیت پھیلانے دو، خارجی ہے خارجیت پھیلانے دو، کیسے معذور سمجھا جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ عمل کی حد تک معمولی جو عمل کی چیزیں ہیں، آپ کے ہاں کچھ کوتاہیاں ہیں، کبھی نماز میں آپ سستی کر جاتے ہیں، کبھی آپ بات چیت میں کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، کبھی آپ لین دین میں آپ کمی بیشی کر دیتے ہیں، کبھی آپ کسی پر تھوڑی بہت زیادتی کر دیتے ہیں، یہ عملی مسائل ہیں، ان میں آپ کو نظر انداز ہم کر دیں گے، لیکن عقیدہ ہمارا الگ، آپ کا الگ، منہج نبی کی سنت اور صحابہ کا آپ کا نہیں ہے، منمانی ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کی لاجک ہے، ہماری یہ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس معاملے میں کیسے اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کی گنجائش ہے کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ گنجائش ہوتی تو اتنے سارے جھگڑے، اتنے سارے اختلافات کی کوئی ضرورت پیش ہی نہ۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو لوگ بڑی آسانی سے اس قاعدے کو سن کے بولیں کہ اس سے پیارا قاعدہ کچھ نہیں ہے، امت میں اتحاد کرنے کے لیے اس سے اچھا فارمولہ کیا ہے؟ ہر آدمی تنازل کر لے اور دوسرے کو نظر انداز کر دے۔ آپ شیعہ ہیں، آپ حضرت علی کے علاوہ تینوں کو گالی دیتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ کہے گا آپ علی کو حقدار نہیں مانیں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو میں کہوں جانے دو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو معذور سمجھتا ہوں، آپ مجھے معذور سمجھ لیجئے، جھگڑا ختم کرتے ہیں یا حکومت بناتے ہیں۔ یہ ہے حسن بننا کے اس قاعدے کا معنی، اور یہ قاعدہ یہاں عربی میں، اصل کتاب میں عربی میں ہے، کیا کہتے ہیں؟ ننفذ معا ما اتفقنا علیہ،
ہے نا، وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، اس کا معنی ہے، اسی کا ترجمہ یہاں پر لکھا۔ اچھا، تو اب یہ دیکھا آپ نے کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اس لیے شیخ جمال کہتے ہیں لہذا اہل سنت، اہل اثر یعنی اہل حدیث، سلفیوں پر واجب ہے کہ ان کے مخالف کی ان مخالف فرقوں کو بے نقاب کریں، مخالف فرقوں کو بے نقاب کریں، بتائیں خارجیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے، اخوانیت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے نا، اور اندھی تقلید کیا ہے نا، اعتزال کیا ہے، عقلانیت کیا ہے، صوفیت کیا ہے، سب کیا کریں، کھول کھول کر کے بتلائیں۔ تو ہمارا کیا کہا، ہم اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان کی فرقوں کو بے نقاب کریں، ان سے وابستگان کا پردہ فاش کریں، ان فرقوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کیا کریں، ان کو بھی پردہ فاش کریں، بتائیں آج کے دور میں اخوانیوں کا کیا عقیدہ ہے نا، کیا عقیدہ بتلائیں، اور ان کی شخصیتوں کو بے نقاب کریں، بتائیں کہ حسن بنا کا عقیدہ کیا تھا، بتائیں کہ یوسف قرضاوی کا عقیدہ کیا تھا، بتائیں، جیسا کہ اس سے پہلے والے اس کے علاوہ دوسرے سیشنز میں آپ نے سنا ہے میرے بھائیوں، آئس کرنی کا عقیدہ کیا ہے، سفر الحوالی کا عقیدہ کیا ہے، سلمان العودہ کا عقیدہ کیا ہے، سب کو کیا کرنا ہے بھائی، بے نقاب کرنا ہے، پردے ہٹانے ہیں، لوگ دھوکے میں ہیں، لوگوں کو پڑھ کر کے، لوگوں کو سن کر کے۔ تو اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی ذمہ داری واجب ہے کہ کیا کریں میرے بھائیوں، ان مخالف فرقوں کو بے نقاب کریں اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کا پردہ فاش کریں، امت کو ان سے آگاہ کریں، لوگوں کو ان سے نفرت دلائیں، اور شرعی دلائل کے ذریعے ان کے شبہات کی تردید اور بے کنی کرتے ہوئے انہیں منہج سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم کی دعوت دیں۔ یہ سب ذمہ داری ہے ہماری، اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں سلفی عقیدے کی تخم ریزی کریں، تخم ریزی یعنی اس کی بیج ڈالیں، کیا کریں، بیج ڈالیں۔ تو یہ بہت موٹی بات ہے، آنے والی نسلوں کے دلوں میں، یہ آنے والی نسلیں ہیں، یہ نوجوان آپ ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ اگلی نسلیں، اور جو پیدا ہونے والے وہ اگلی نسلیں۔ تو اگلی نسلوں کے بارے میں کیا کہا، آنے والی نسلوں کے دلوں میں سلفی عقیدے کی بیج بوئیں، ان کے دلوں میں عقیدے، سلفی عقیدہ، قرآن سنت صحابہ کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھائیں، جیسے ہم سے پہلوں نے ہمارے دلوں میں اس عقیدے کو پیوست کیا تھا۔ ہم سے پہلوں نے، ہمارے پہلوں نے بھئی، ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ماں باپ نے اس عقیدے کو دل میں بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ اس لیے آج ہم اس عقیدے کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، دوسرے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں۔ بہرحال تو میرے بھائیو، یہاں پر اس سوال کا جواب، جو سوال چل رہا تھا کہ ہمارے ملک سعودی عرب کے اندر باہر سے جو جماعتیں آئی ہیں ان سے نسبت رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا، کیا حکم ہے اس کا، اس بارے میں شیخ صالح فوزان کی بات بھی ختم ہوئی، اور شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی یہاں پر تمام ہوا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا، ایک حاشیہ اور بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں، ایک حاشیہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال، اس کا جواب ہے، اسے پڑھ کر کے ہم اسے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل کر لیں گے۔ سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 25، لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو کسی مذہب یعنی مسلک یا کسی عالم کے لیے تعصب برتتا ہے۔ ایک طبقہ ہے، لوگوں کا ایک طبقہ ہے، یعنی کچھ اس قسم کے کچھ لوگ ہیں جو کسی مسلک یا کسی عالم کے لیے تعصب برتتے ہیں، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو اسے دیوار پر دے مارتا ہے، اور علماء اور ائمہ کی رہنمائی کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا نصیحت ہے؟ سوال میں دو باتیں، ایک بات تو یہ، ایک طبقہ ہے جو کسی عالم کے لیے تعصب برتتا ہے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، عقیدت سے، محبت سے کیا کرتا ہے؟ تعصب برتتا ہے۔ اس کی تعصب برتنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی بات کو فالو کرتا ہے، اس کی بات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے خلاف جو باتیں رہتی ہیں، یعنی اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو باتیں بولتے ہیں علماء، ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسی کے لیے تعصب کرتا ہے کہ یہی صحیح ہے، یہی جو بولتا ہے درست۔ اچھا، اور دوسرا طبقہ ہے جو اسے دیوار پر دے مارتا ہے، یعنی
تعصب نہیں برتتا اس کے لیے، اور کیا کرتا ہے، اور علماء اور ائمہ کی رہنمائی کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، علماء سمجھائیں گے، بتائیں گے، بجھائیں گے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم ان کی نہیں مانتے، ان کی بات کو دے مارتا ہے۔ اب دو الگ الگ راستے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو مولویوں اور علماء اور پیروں کے چکر میں اتنا متعصب ہے کہ اس کی بات کو حق مانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو سب کو غلط مانتا ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کیا علماء، کچھ نہیں، علماء کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو کیا کرتا ہے، ان کی رہنمائی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اب دو طبقہ، ایک طبقہ اتنا پیچھے پڑتا ہے کہ تعصب کرتا، اور ایک طبقہ اتنی نفرت کرتا ہے کہ ان کو پوچھنا بھی نہیں چاہتا، علماء سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اس سلسلے میں آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اچھا، یہ تو سوال ہم نے شروع کر دیا، ہم نے کہا تھا کہ ایک حاشیہ، اس سے پہلے والے سوال کے اخیر میں جو بات شیخ نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچائیں۔ اس پر شیخ نے حاشیے میں کہا تھا یہ بات محض ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمت، جو اللہ نے ہمیں توحید یعنی صحیح عقیدے، نمونہ سلف علماء ربانی اور شریعت الہی کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکمرانوں کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ یعنی کیا مطلب، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی پہنچائیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دو باتیں بڑی اہم بیان کی۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے علماء عطا فرمائے ہیں، اور دوسرا کیا فرمایا، ہمارے ملک کا جو حاکم ہے، جو ولی امر ہے، وہ بھی اسی راہ پر چلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکمران ہیں۔ ان دونوں کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور اسی نعمت کے اظہار کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور کیا کہا، جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا مصدر اور سرچشمہ بنایا ہے، وضعی قوانین کو اپنا مصدر نہیں بنایا ہے۔ ہمیں علماء ملے ہیں، اچھے سچے منہج کے پختہ علماء ملے ہیں، اور دوسری چیز ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں، ایسے حکمران ہم کو ملے ہیں جو حکمران کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وضعی قوانین یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ بھئی ایک تو اللہ کی کتاب اور قرآن، اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کی سنت کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ایک کیا ہے، ایک فلاں نے تیار کیا ہے، فلاں نے تیار کیا، فلاں نے تیار کیا، جیسے ہمارے ملک کا قانون ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا مثال کے طور پر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے فیصلہ کرنے والے حکمران موجود ہیں، دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرنے والے حکمران ہیں۔ یہ حکمران ایسے اور ہمارے اچھے علماء، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت۔ یہ شیخ نے یہاں پر یہ بات کہی تھی۔ اچھا، تم اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کے حق میں تعصب کرتا ہے، آنکھ بند کر کے ساری باتوں کو مانتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، اور ایک طبقہ کیسا ہے جو علماء کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، سب منمانی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الگ الگ ہو گیا نا، ایک افراد اور ایک تفرید، ایک علماء کے مقام کو مانتا ہی نہیں، اور ایک علماء کے مقام کو اتنا مانتا ہے کہ جس کو فالو کرتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں کو کیا نصیحت ہے؟ جی ہاں، شیخ جواب میں کہتے ہیں جی ہاں، یہ دونوں طبقے دو مخالف سمتوں میں ہیں۔ یہ دونوں طبقے کہاں ہیں؟ دو مخالف سمتوں میں، ایک ادھر اور ایک ادھر، ایسا ہے۔ اچھا جناب، ان میں سے کچھ لوگ تقلید میں غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی رائےوں کے لیے تعصب کرتے ہیں۔ تقلید میں غلو، اتنی تقلید کہ اس کی رائے کے لیے تعصب، جو میرے عالم کی، جو میرے امام کی، جو میرے پیر صاحب کی بات ہے، جو انہوں نے کہا ہے، بس میں اسی رائے پر چلوں گا، اس کے علاوہ کسی اور رائے پر نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں حنفی ہوں تو حنفی ہی رہوں گا، شافعی ہوں تو شافعی ہی رہوں گا، مالکی ہوں تو مالکی رہوں گا، حنبلی ہی تو ہوں تو حنبلی ہی رہوں گا۔
شیخ کیا کہہ رہے ہیں یہ طبقہ کچھ لوگ تقلید میں غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی رائوں، علماء کی رائے، اماموں کی رائے، جو ان کی رائے اس کے لیے تعصب کرتے ہیں، اگرچہ وہ دلیل کے خلاف ہو، دلیل کے خلاف ہے، لیکن تعصب اتنا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑے گا وہ۔ ایک طبقہ ایسا کہتے ہیں یہ امر مذموم ہے، بسا اوقات کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، استغفر اللہ، بسا اوقات کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل اور پیاری باتیں انشاءاللہ اس کتاب کے ختم ہو جانے کے بعد، اخیر میں اس کے بعد نیا جب سیشن شروع کیا جائے گا تو منہج سے متعلق ایک اہم کتاب زیر درس ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں یہ بات آئے گی کہ تقلید کے سلسلے میں کس حد تک لوگ چلے گئے ہیں، تقلید میں کس حد تک لوگ چلے گئے ہیں، حد درجہ پستی تک چلے گئے ہیں لوگ۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نام اچھے ائمہ اور علماء کی بھی اس فہرست میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ معصوم وہ ہے جسے اللہ معصوم بنا دے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں سے اس طرح کی چوک ہوئی ہے۔ خیر وہ باتیں آئیں گی، یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ ہے کہ یہ امر مذموم ہے، یعنی کیا مطلب، تقلید کرنا، تعصب کرنا، جو کہہ دیا ہمارے عالم نے، امام نے، پیر نے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ تو بہت قابل مذمت بری بات ہے۔ بسا اوقات کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، ابھی یہ جو حاشیہ لگا ہے نا کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد اسے پڑھیں گے۔ جواب اب کے اگلا دوسرا طبقہ کیا ہے، یہ تو ایک طبقہ ہو گیا مقلدین کا، تعصب کرنے والوں کا۔ دوسرا طبقہ جو علماء کے اقوال کو بالکلیہ ٹھکراتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کرتا اگرچہ کتاب و سنت کے موافق بھی ہوں، وہ اپنے اماموں کو نہیں چھوڑتا چاہے کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور یہ علماء کو نہیں مانتا چاہے علماء کی وہ باتیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں، تب بھی نہیں مانتا۔ پہلا طبقہ افراط یعنی حد سے تجاوز کا شکار ہے، اور دوسرا طبقہ کوتاہی کا شکار ہے۔ جو علماء کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ افراط، اور جو علماء کو کچھ نہیں سمجھتا وہ تفرید کا شکار ہے۔ علماء کے اقوال و فرمودات میں بڑا خیر ہے، بھئی ہم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے علماء کی باتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہمارے علماء بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو علماء کی باتیں پڑھنے میں بہت خیر ہے۔ شیخ کہتے ہیں علماء کے اقوال و فرمودات میں بڑا خیر ہے، بالخصوص فقہ سلف یعنی صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور دیگر فقہا کی فقہ میں جنہیں امت کی جانب سے تفقہ فی الدین کی شہادت حاصل ہے، ان کے اقوال و فرمودات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان کے اقوال و فرمودات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن تسلیم شدہ مسئلے کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ کیا ہے بھائی راستہ، کیا ہے صحیح راستہ؟ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ دیکھو علماء کی باتوں میں، علماء کے اقوال میں بڑا خیر ہے، علماء کی باتوں کو پڑھ کر کے ہم حدیث کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن فائدہ ہی اٹھائیں گے، ان کی بات کو فائنل کر کے نہیں چلیں گے۔ تو آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو سن لینا اور اس کو فائنل بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں تسلیم شدہ مسئلے کے طور پر نہیں لیا جائے گا کہ جو کہہ دیا اس عالم نے اب یہی مسئلہ مسلم ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ کیسے لیا جائے گا؟ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا قول دلیل کے خلاف ہے تو ہمیں دلیل لینے کا حکم ہے، اس کی بات چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ بے دلیل بات ماننے کا نام تقلید ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء سے فائدہ اٹھائیں، علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں اسی کو لیں۔ بقیہ اگر ان کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں تو اسے نہیں لینا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ قول کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف نہ ہو، اگر وہ قول کتاب و سنت کے خلاف دلیل کے خلاف نہ ہو تو ہمیں اسے لینے اور ماننے میں کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں ہم، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔
لیکن بطور تعصب نہیں، بطور تعصب نہیں، تعصب کے طور پر نہیں اس کو فالو کرنا ہے، بلکہ فہم سلف سے فائدہ اٹھانے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کے اعتبار سے، فہم سلف سے فائدہ اٹھانا اور ان سے روشنی لینے کے حاصل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کی معرفت کا ایک راستہ ہے کہ نہیں؟ علماء کی باتوں کو پڑھ کر کے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے نا، یہ الگ چیز ہے کہ ہم اہل علم کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ان کے لیے تعصب نہیں کریں گے، آنکھ بند کر کے فالو نہیں کریں گے۔ آگے کہتے ہیں شیخ یہی حق اور درمیانی بات ہے کہ ہم علماء و فقہا کی جو باتیں کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہوں گی اسے لیں گے، علماء کی جو باتیں کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہوں گی اسے ہم لیں گے، اور جو اس کے خلاف ہوں گی چھوڑ دیں گے، اور علماء کی غلطیوں میں انہیں معذور سمجھتے ہوئے ان کی عزت و احترام کریں گے۔ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہوگی، دلیل یہ کہتی ہے اس لیے ہم یہ مانیں گے، امام صاحب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عالم صاحب کو، بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنا ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، تنقیص اور ناقدری نہیں کرنی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم کی تنقیص کی جائے، اس کی عیب جوئی کی جائے، اس کی برائی کی جائے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ ساتھ میں آگے کیا کہا؟ ان کی تنقیص اور ناقدری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حاکم فیصلہ کر دے، اب حاکم کی بات ہے تو بدرجہ اولا قاضی، عالم، مفتی سب اس کے اندر شامل ہیں، جب کوئی فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کرے، اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ کیا ملے گا اسے؟ ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک صحیح اجتہاد کر لینے کا اجر، یہ دو ثواب ملیں گے۔ اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس میں غلطی ہو جائے، غلطی کر جائے تو اسے ایک ثواب ملے گا۔ محنت تو کیا نا، اجتہاد تو کیا، یہ اور بات ہے کہ اجتہاد صحیح نہیں ہوا، صحیح ہو گیا تو اور اچھی بات ہے کہ نہیں، دوہرا اجر ہے، اور اگر صحیح نہیں ہوا تو بھی ایک اجر تو ہے اجتہاد کرنے کا، ٹھیک ہے؟ غلط اجتہاد ہوا ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو صاحب بتا دیا نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائی علماء کا احترام کرنا ہے، لیکن ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے نہیں لینا ہے، اور علماء کو ٹھکرانا نہیں ہے بلکہ ان کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور خاص بات یہ حدیث بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ مجتہد ہیں، اس مسئلے میں ان سے چوک ہو گئی، بس سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اجر ملے گا نا، اگر غلطی بھی ہوئی تو ایک اجر ملے گا، اجتہاد میں غلطی ہوئی تو بھی ایک اجر ملے گا، اور اجتہاد میں غلطی نہیں ہوئی، اجتہاد صحیح ہوا ہے تو دوہرا اجر ملے گا۔ اور جن کے یہاں اجتہاد کی شرطیں موجود ہوں ان کی غلطی معاف ہے، جن کے یہاں اجتہاد کی شرطیں موجود ان کی غلطی معاف ہے۔ کیونکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ ہر طالب علم، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر مولوی کھڑا ہو جائے ہماری طرح، ہے نا، کھڑا ہو جائے اور وہ بھی اجتہاد کرنا شروع کر دے اور کہے کہ اگر میرا اجتہاد صحیح ہوگا تو 2 اجر ملے گا، میرا اجتہاد غلط ہوگا تو 1 اجر ملے گا۔ آج گلی گلی میں مفتی گھوم رہے ہیں، صبح شام مفتی، چین نہیں آتا کتنے ہمارے بھائیوں کو کہ کم سے کم کسی مسئلے میں توقف تو کر لیں، دیکھ لیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کہا ہے، ہمارے کبار علماء نے، چوٹی کے علماء نے کیا کہا ہے، کیا موقف ہے، کیا اسٹینڈ ہے۔ نہیں، چین نہیں آتا، جلدی سے جلدی وائرل کر دو، جلدی سے جلدی لکھ دو، جلدی سے جلدی بول دو، جلدی سے جلدی ویڈیو فوٹو بنا کر کے ڈال دو، یہ حالت ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ توقف نہیں ہے کہ کم سے کم اپنے علماء کا صحیح موقف اور صحیح منہج کیا ہے،
اسے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ تو ہر عالم کو میرے بھائی، ہر عالم کو بھی اجتہاد نہیں کرنا ہے، چاہے جائے کہ ہر عام آدمی اجتہاد کرے، بالکل نہیں۔ جن کے یہاں اجتہاد کی شرطیں موجود ہیں، یعنی جو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اجتہاد کریں، اجتہاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اجتہاد کریں گے، صحیح اجتہاد ہوگا تو 2 ثواب ملے گا، اجتہاد کریں گے اور غلط اجتہاد ہوگا تو بھی 1 اجر ملے گا اور غلطی معاف۔ غلطی کیا ہوگی؟ مجتہد کی غلطی معاف ہوگی۔ لیکن واضح رہے کہ جاہل، یہ سن لیجئے، لیکن واضح رہے کہ جاہل یا مبتدی طالب علم، یعنی چھوٹا نیا بھی ابتدائی مراحل میں ہے، ابتدائی شروع کے مرحلے میں ہے، تو جاہل یا مبتدی طالب علم کو اجتہاد کا حق نہیں ہے۔ مبتدی یعنی اسٹارٹ میں علم حاصل کرنے والا یا جاہل، ایسے شخص کو اجتہاد کا حق نہیں ہے، یہ اجتہاد نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے لیے اجتہاد جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اجتہاد جائز نہیں ہے، وہ اجتہاد کرنے کے سبب گنہگار ہوگا، خواہ اس کا اجتہاد صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ بھی نکتہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں میں مجتہد تو نہیں ہوں لیکن میں اس مسئلے میں یہ موقف رکھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی فتویٰ دے دے اور اس کا فتویٰ صحیح نکل جائے، اجتہاد کرے اور اجتہاد صحیح نکل جائے، تو صحیح نکل جانے کی بنیاد پر اسے اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی اجتہاد کرتا ہے، اس لیے اسے گناہ ملے گا، چاہے وہ مسئلہ صحیح بھی ہو گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی اجتہاد کر رہا ہے، اجتہاد کے لائق نہیں ہے، وہ اجتہاد کے لائق نہیں ہے لیکن اجتہاد کر رہا ہے، اجتہاد کیا اس نے اور اجتہاد صحیح نکل گیا، صحیح نکل گیا اجتہاد، تو کیا کہا جائے گا بھائی؟ کیا کہا جائے گا کہ ٹھیک کیا اس نے؟ کہا جائے گا ٹھیک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبتدی ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، کمزور ہے، معمولی معلومات رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اجتہاد کر رہا ہے۔ اب چاہے اس کا اجتہاد صحیح بھی نکل گیا ہو تو بھی اسے گنہگار مانا جائے گا، کیونکہ اسے اجتہاد کرنے کا حق نہیں ملتا، حق نہیں حاصل ہے اسے، اس لیے گنہگار ہوگا۔ بہرحال یہ بات سمجھیں۔ اچھا، کیا فرمایا؟ اس لیے کیوں آخر گنہگار ہوگا وہ آدمی؟ چاہے اجتہاد صحیح ہو جائے تو بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ تو اجتہاد کرنے سے، جب اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور اجتہاد کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اگر کوئی بات صحیح بھی نکل جائے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر یہ بات ہے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی ہے، ایک حاشیہ ہے صرف اور صرف 2-3 لائن کا، وہ پڑھ لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ یہاں پر ہے۔ یہ بات کہاں کہی گئی ہے یاد رکھیں، کیا کہا تھا شیخ صالح فوزان نے کہ یہ امر مذموم ہے۔ کون سا اجر مذموم ہے؟ یعنی کوئی آدمی کسی کی اندھی تقلید کرے، تعصب کرے، قرآن و سنت کی دلیلوں کو نہ دیکھے، آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کرے، تو یہ بہت قابل مذمت ہے۔ اندھی تقلید کیا ہے؟ قابل مذمت ہے، بسا اوقات کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اس پر شیخ جمال نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یہاں پر نقل کیا ہے جو وہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، غور سے سننا اس بات کو، صرف پڑھ لینا کافی ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک متعین شخص کے لیے تعصب کرے، جیسے کوئی امام مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل یا ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے لیے تعصب کرے، اور اس کا خیال ہو کہ اس معین امام کی بات ہی درست ہے، اس کا خیال کیا ہو کہ اس معین امام کی بات ہی درست ہے، جس کی پیروی ہونی چاہیے، اس کے سوا دوسروں کی بات نہیں، اس کے سوا دوسرے امام کی بات نہیں۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں، کوئی آدمی تعصب کرے، امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، چاروں امام ہیں نا، کوئی آدمی تعصب کرے اور اس کا خیال ہو کہ ان 4 لوگوں میں سے میرا والا جو امام ہے، ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد، میرا جو امام جس کو میں فالو کرتا ہوں، جو اس کا قول ہے، جو اس کی بات ہے وہی صحیح ہے، بس بقیہ تینوں کی بات غلط ہے۔
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ایسا کہے، امام شافعی کو ماننے والا کہے کہ میرے امام کی بات صحیح ہے، بقیہ تینوں کی باتیں غلط ہے نا۔ مالک کو ماننے والا مالکی کہے کہ ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، بقیہ لوگوں کی بات غلط ہے۔ یا ایسے ہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے کیا کہیں کہ کسی کی بات صحیح نہیں ہے، میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح۔ ایسا کوئی تعصب کرے ہے نا اور کہے کہ بھائی اسی کی پیروی ہونی ہے، وہی حق ہے، تو کیا کہتے ہیں دوسرے امام کی نہیں ہو سکتی۔ تو شیخ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسا کرنے والا شخص جاہل گمراہ ہوگا، بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص جاہل ہے، گمراہ ہے، جاہل، ایسا شخص جاہل گمراہ ہوگا بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ سمجھا رہے ہیں، یعنی کیونکہ جب اس کا یہ عقیدہ ہو، جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ لوگوں پر ان کے ائمہ میں سے کسی کو چھوڑ کر ایک ہی متعین امام کی تقلید واجب ہے۔ دیکھا آپ نے کیا عقیدہ ہو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ لوگوں پر ان ائمہ میں سے دیگر کو چھوڑ کر کسی ایک متعین امام ہی کی تقلید واجب ہے، اطاعت اتباع واجب ہے، تو لازم ہے کہ اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں تقلید کے معاملے کو، کیا سمجھتے ہیں؟ آسان، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو کہ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ان اماموں میں سے سب کے اپنے اقوال ہیں، لیکن ان اماموں میں سے سب کے اپنی پیروکار ہیں، لیکن ان چاروں اماموں میں سے میرا امام جسے میں فالو کرتا ہوں، جس کی پیروی کرتا ہوں، وہی قابل اتباع ہے، اسی کی اتباع واجب ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص سے توبہ کرائی جائے گی۔ تم نے اپنے امام کو اتباع کے قابل بنایا، اسی کی اتباع کی جائے گی، کسی اور کی اتباع نہیں کی جائے گی، ایسا تم نے کہا نا، ایسا کہنا کفریہ بات ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ مطلق طور پر اتباع کیے جانے کے قابل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ نے یہ عقیدہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو چھوڑ کر کے آپ نے کیا بیان کر دیا؟ یہ معاملہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ خلط ملط ہوتا ہے، آدمی پکڑ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے بھائی میرے امام کی بات صحیح ہے، بس کسی امام کی بات صحیح نہیں ہے، اور اسی کے ماننا ضروری ہے، اسی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو ایسا کرنے میں خطرہ کیا معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام جو مطلق اتباع کے قابل ہیں، اب آپ کے علاوہ اس نے اپنے امام کو قابل اتباع بنا لیا، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی نظام ہو تو یہ حکم اس پر نافذ ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ باتیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مجموعہ فتاویٰ کے اندر ہیں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 248 اور 49 میں یہ باتیں موجود ہیں، اور شیخ نے اور بھی تفصیلات کی ہیں، اتنی باتیں اور آگے بھی ہیں۔ آپ نے مثال دی ہے، مثال کے طور پر روافظ کی مثال دی ہے، روافظ کی مثال جو شیعہ جن کو ہم کہتے ہیں، دوسرا نواصب ہے، آل بیت رسول سے دشمنی رکھنے والے لوگ، ان کی مثال بھی پیش کی۔ کوئی بھی ہو دنیا کا، کسی کو بھی نبی کے مقابلے میں مطلق اطاعت اور اتباع کے قابل بنا کر کے کھڑا کرنا واقعی کفری عقیدہ ہے، اس لیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کو میرے بھائیوں ہٹا کر کے یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی امتی کو کہا جائے کہ ان کی ساری باتوں کو مانا جائے گا، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اس بارے میں تفصیلات جیسا کہ ہم نے عرض کیا، علمی و دعوتی خیانت کے ضمن میں یہ باتیں انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے ان مسائل کو کما حقہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔